براہ راست شو فضل ربی میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ بارہا ہمیں یہ مواقع فراہم کر دیتا ہے تاکہ ہم تک اس کی آواز پہنچے اور ہم رہنمائی پاتے رہیں، تاکہ اس کی برکات اور اس کا فضل ہماری زندگیوں، ہمارے خاندانوں، ہماری برادریوں، معاشروں، شہروں اور ملکوں میں خداوند کی برکات کو جاری رکھے۔ پاکستان میں جو طیارہ حادثے کا شکار ہوا، ساری دنیا میں پاکستانی، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مکتبہ فکر یا مذہب سے ہے، اور پوری دنیا میں درد دل رکھنے والے انسان غم زدہ ہیں، دکھ میں ہیں، دعاؤں میں ہیں، چونکہ دنیا میں رہتے ہوئے بارہا انسان جو اپنے آپ کو بہت طاقتور، با اختیار، عقل کل اور اختیار کل سمجھتا ہے، ایسے مواقعوں پر بے بس نظر آتا ہے، اور اس بے بسی اور لاچارگی میں جب وہ کوئی حل نہیں پاتا تو پھر وہ پھر بھی اپنی دانش، اپنی حکمت، اپنے فلسفوں کی بات تو کرتا ہے، لیکن باتیں کھوکھلی ہی لگتی ہیں اور رہتی ہیں۔ وہ بات جو حقائق پر مبنی ہے، وہ بات جو حق اور سچ ہے، وہ خدا کا کلام ہی ہے۔ ہمارا ادارہ، ہماری ٹیم ان خاندانوں کے دکھ میں شریک ہے جنہوں نے اپنے عزیزوں کو کھو دیا ہے۔ ہماری دعا ہے خداوند پاکستان میں بسنے والی تمام لوگوں کو، مکتبہ فکر کے جتنے بھی ہیں، اور پوری دنیا میں جو لوگ اس غم کو محسوس کر رہے ہیں، خداوند سب کو تسلی دے، اپنا اطمینان عطا فرمائے۔ اور آج ہم کلام خدا میں سے ہی باتیں سیکھیں گے، لیکن اس طیارے میں ایک شخص جس کا نام جنید جمشید، وہ بھی موت کا شکار ہوئے، اور دیگر لوگ جن کو لوگ نہیں جانتے تھے، وہ ان کی جانیں بھی اتنی ہی قیمتی ہیں، چونکہ خدا جو ہمارا خالق اور مالک ہے، جس نے ہمیں زندگی دی ہے، اس نے اس زندگی کی بہت بڑی قیمت ہمیں بتائی ہے کہ اس زندگی کو دینا اور لینا یہ اسی ہی کا کام ہے۔ یہ شخص، یہ نوجوان ایک سنگنگ گروپ میں اس طرح سے آیا کہ پوری دنیا میں، سنگنگ کی دنیا میں چھا گیا۔ اس کے بعد اس کی زندگی مذہب کی طرف مائل ہوئی، اور اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کسی طرح کا بھی کوئی تشدد کا جذبہ کبھی دیکھا نہیں گیا، نہ محسوس کیا گیا۔ اور اگر آپ مختلف چینلز پر لوگوں کو جو ان کے قریب رہے ہیں، ان کی باتوں کو سنیں، تو پھر آپ جانیں گے، وہ سب کہہ رہے ہیں یہ صاف دل کا شخص تھا، پرخلوص تھا، محبت سے بھرا ہوا تھا۔ لیکن بی بی سی پر ایک صاحب نے ان کے بارے میں لکھا کہ ان کے اندر ایک ایسی لگن اور بے چینی رہتی تھی تاکہ وہ بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں، لیکن یہ شخص جب وطن کی محبت سے سرشار ہو کر دل پاکستان گاتا تھا۔ اس دور کے مشہور دانشور جناب حسن نثار صاحب نے فرمایا تھا اپنے ایک پروگرام میں،
اور یہ میں نام اس لیے لیتا ہوں کہ اگر کسی کی بات ہو تو ضرور ہے کہ جو بات کسی سے پہنچی ہو ہمیں اس کا ہی نام لینا چاہیے یا کہنا چاہیے. اگر نام نہیں آتا تو کسی نے کہا تھا، انہوں نے کہا تھا وطن کی محبت، ماں کی محبت اور مذہب سے محبت یہ فطرتی ہوتی ہے. جب یہ شخص دل دل پاکستان گاتا تھا، بہت سے اور لوگ بھی گاتے ہیں، سب قابل ستائش ہیں، لیکن بات کچھ فرق ہوتی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ جب قوم کی بات، ملک کی بات ہوتی ہے تو آئیے یہ کلپ دیکھتے ہیں، پھر بات کو آگے بڑھائیں گے. اچھا میرے پیاروں، ابھی اور بھی لوگ بیٹھے ہیں، انشاءاللہ میں یہاں پر آپ ہی کے ساتھ ہوں، میں جاؤں گا نہیں، میں ادھر ہی ہوں اور آپ لوگوں سے انشاءاللہ ملاقات رہے گی. میرا پچھلا جو ایکسپیرینس تھا ٹورانٹو میں آنے کا، when I was a musician, it was also one of the best experiences that I had. اللہ آپ لوگوں کی سب کے جان مال وقت میں برکت دے، آگے پیچھے اوپر نیچے سے اللہ آپ کی حفاظت کرے. تھینک یو. جاتے جاتے I'm just going to take one more minute. Yeah, just one more minute. اس کو مائک کرو کیا؟ پاکستانی نہیں ہے ادھر، اس کو مائک کرو تو تھوڑی دیر، ایک منٹ. ایسی زمین اور آسمان ان کے سوا جانا کہاں، بڑھتی رہے یہ روشنی، چلتا رہے یہ کارواں، دل دل پاکستان، جان جان پاکستان، دل دل پاکستان، جان جان پاکستان، دل دل پاکستان، جان جان پاکستان، دل دل پاکستان، جان جان پاکستان. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر. خواتین رات تیارے کے ایک اور خوفناک حادثے نے پورے ملک کو غمزدہ کر دیا. عملے کے 6 افراد سمیت 47 لوگ جاں بحق ہو گئے. مرنے والوں میں جنید جمشید اور ان کی اہلیہ بھی شامل تھی. آج کے حادثے نے وہ چند حقائق ثابت کر دیے جن کو ہم عرصے سے ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. وہ حقائق کیا ہیں؟ پہلی حقیقت، قدرت پاکستان اور پاکستانی عوام سے ناراض ہے. ہم پر مصیبتیں کتار اندر کتار اتر رہی ہیں. ہمارا ایک مسئلہ ختم نہیں ہوتا اور دوسرا شروع ہو جاتا ہے. ہم دہشت گردی سے نکلتے ہیں تو جنگ کی طرف بڑھنے لگتے ہیں، اس سے نکلتے ہیں تو معاشی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں، ان سے بچتے ہیں تو لوڈ شیڈنگ کا بم پھٹ جاتا ہے، اور اسے بھولتے ہیں تو سیاسی ٹرمائل شروع ہو جاتا ہے. گویا مصیبتیں ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. دوسری حقیقت، ہمارا ریاستی نظام ختم ہو چکا ہے. ملک میں انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں 120 لوگ غلط دوا کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے ہیں. بچوں کو ہسپتالوں میں چوہے کھا جاتے ہیں، بچے نرسری میں آگ لگنے سے مر جاتے ہیں، اور تھر میں بچے غذائی قلت کا شکار ہو جاتے ہیں. ملک میں آگ لگ جاتی ہے تو پورے شہر میں آگ بجھانے کا سسٹم نہیں ہوتا. لوگ 5 سٹار ہوٹلوں میں جل کر مر جاتے ہیں. زلزلہ آ جائے تو ریاست کے پاس زخمی نکالنے کے لیے مشینری نہیں ہوتی. گرمیوں میں بجلی نہیں ہوتی اور سردیوں میں گیس نہیں ہوتی. گڈانی میں بحری جہاز میں آگ لگ جائے تو ہفتہ ہفتہ نہیں بجھتی. ملک میں 14 برسوں میں ریلوے کے 15 انتہائی خوفناک حادثے ہو چکے ہیں. ہم روز کسی نہ کسی ٹرین حادثے کی خبر سنتے ہیں. ملک میں ہر سال ٹریفک کے حادثوں میں ہزاروں لوگ مارے جاتے ہیں. ہمارے ملک کی سڑکیں محفوظ ہیں، ٹرینیں، عمارتیں اور نہ ہی طیارے. گویا ہم ایک ایسی ریاست میں رہ رہے ہیں جس میں سب کچھ ہے، اگر نہیں ہے تو ریاست نہیں ہے. اور تیسری حقیقت، ہم ایک نالائق، منصوبہ بندی کی صلاحیت سے محروم اور ویژن لیس قوم ثابت ہوتے جا رہے ہیں. ذمہ دار کون ہے؟
जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी। जुनैद जमशेद दिल दिल पाकिस्तान गा रहे थे। एक ऐसा शख्स जो लोग शोबिज़ की दुनिया से वाकिफ़ हैं वो जानते हैं कि इसको छोड़ना, किनारा कश होना, ये किसी शख्स के लिए भी आसान बात नहीं होती। लेकिन जुनैद जमशेद ने इस बात को साबित किया कि अगर मुसम्मिम इरादा हो और दिल में नेकी करने की ख्वाहिश, इंसानों से मोहब्बत करने की ख्वाहिश, सबके लिए अमन सलामती पाने की ख्वाहिश, चाहे इंसान किसी भी मकतबा फ़िक्र से क्यों ना हो, मोहब्बत का जज्बा ऐसा है जो दिलों को मोह लेता है। हिंदुस्तान में जयललिता जी, अभी हाल ही में उनकी वफात हुई और लोगों ने अपने सर मंडवा दिए। ये मोहब्बत की निशानी, अकीदत की निशानी है हिंदू धर्म में, खुश करना देवताओं को। लेकिन जो उनकी बात आज रोज़े रोशन की तरह आया है, जुनैद जमशेद और जयललिता, मोहब्बत करने वाले लोग, जयललिता को माता जी, माँ कहा जाता था, उर्दू में मादरे मिल्लत भी कह सकते हैं। हिंदू धर्म उनका धर्म था, लेकिन और भी बहुत से हिंदू हैं, और भी बहुत से मुसलमान हैं, और भी बहुत से मसीही हैं, उसको माँ कहा जाता है। वजह क्या थी आज मैं बताना चाहता हूं कि वो गरीबों से मोहब्बत रखती थी, और सिर्फ अल्फाज की हद तक नहीं, अमाल में उसका इजहार था कि वो गरीबों की गुर्बत में उनका सहारा, और नकली मोहब्बत नहीं, अल्फाजी मोहब्बत नहीं, उसने गरीबों के लिए बहुत सी ऐसी चीजें मुतारिफ करवाई जो उनके मसाइल का हल थी। और लोग फूट फूट कर रो रहे हैं। ऐसे कितने लीडर्स हैं इंडिया में, पाकिस्तान में। एक ईदी मोहतरम थे, वो चले गए तो उनकी जगह भरना बहुत मुश्किल है पाकिस्तान में। जुनैद जमशेद की बात कर रहे हैं, कॉलर हमारे साथ हैं, फिर मैं बात करूंगा कि नौजवान जब तबलीगी जमात में आया तो फिर किस तरह से वो उनका हिस्सा बन गया। जी, आपको बराह रास्त शो फजल रबी में खुश आमदीद कहते हैं, बात कीजिए, आप ऑन एयर हैं। डॉक्टर साहब, मैं परवेज अख्तर बोल रहा हूँ मिजूरी से। कैसे मिजाज है आपके, कैसी तबीयत है आपकी? जी परवेज भाई, खुदावंद का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। दिल में दुख है, गम है जो हादसा हुआ और कीमती जानें चली गईं। आप उनकी तसल्ली के लिए पाकिस्तानी कौम को, पूरी दुनिया को आपने कॉल किया, क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं चाहूँगा कि आप बात कीजिए। पूरी दुनिया के लोग ये प्रोग्राम देखते हैं, सुनते हैं और सुनते रहेंगे, ये चलता भी रहेगा। सर, सबसे पहले तो मैं खुदा का शुक्र करता हूँ आपके लिए, आपकी टीम के लिए, कि आप लोग इतनी मेहनत करके इस प्रोग्राम को दुनिया में पेश करते हैं। पूरी दुनिया में ये देखा जाता है, और खुदा आपकी इस खिदमत को कबूल करे, और खुदा आपको अपने जलाल के लिए इसी तरह इस्तेमाल करता रहे। और बाकी जो हादसा हुआ है पाकिस्तान में, इसके लिए तो अल्फाज नहीं है कि क्या कहा जाए, लेकिन हर आदमी के लिए जो इस हादसे में
جو ملوث ہے اور جو اس میں جو ان کے شکار ہو گئے لوگ، جی جو شکار ہو گئے ان کی فیملیز کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی اس میں ہو، مسلمان ہو، کرسچن ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، کسی بھی قوم اور مذہب کا ہو، ہم سب کے لیے ایک جیسی دعا کرتے ہیں۔ خدا ان سب کے خاندانوں کو، ان کے لواحقین کو صبر دے اور تسلی دے۔ اور ایک ساتھ میں ہی میں نے جب ہم بائبل پڑھتے ہیں تو اس میں حضرت ایوب کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں ایک بہت بڑا حادثہ ہم کو ملتا ہے کہ کیسے وہ ایک امیر ترین آدمی ہوتا ہے اور اس کے ایک ہی دن میں وہ ہیرو سے زیرو ہو جاتا ہے، ایک ہی دن میں وہ کیسے ٹوٹ جاتا ہے، ایک ہی دن میں کیسے وہ بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، اور کس طریقے سے وہ کیسے ایک حادثے سے گزرتا ہے جس میں اپنے بچے بھی اس کے کھو جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے بہت اور بھی حادثے جو بائبل میں ہم پڑھتے ہیں۔ ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے جس پہ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب انسان حادثے کا شکار ہوتا ہے اس کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ کب اور کیسے اور کب وہ اس دنیا سے نکل جائے گا، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو سچائی کا نہیں پتا۔ اور میرا سوال یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ جب آدمی مر جاتا ہے، اس پار چلا جاتا ہے دوسری طرف، تو اس کو کیا گارنٹی ہے کہ وہ اپنے مقام پہ پہنچا ہوگا، یا خدا کی حضوری میں جب وہ ہوگا تو کیسے وہ پیش کیا جائے گا، یا کیا حالات؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کیا ضمانت ہے کہ وہ نجات پا چکا ہے؟ کیا ضمانت ہے کہ وہ نجات پا چکا ہے؟ بہت بہت شکریہ اس کے لیے۔ جی پرویز بھائی، جی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے یہ سوال اٹھایا ہے۔ آپ کوئی اور بات کرنا چاہیں گے؟ بس ڈاکٹر صاحب میں بہت دعا گو ہیں ہم سب، اور سب کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں۔ آپ کے پروگرام کا شکریہ۔ آپ کے پروگرام کے ذریعے سے ہم یہ میسج پاکستان میں ہر آدمی کو دینا چاہتے ہیں کہ خدا سب کو تسلی دے۔ یہ بہت بڑا حادثہ ہے اور یہ ہم سب کا ایک حادثہ ہے۔ ہم پاکستان ہیں، ہم چاہے ہندو ہیں، کرسچن ہیں، جو بھی ہیں، ہم ایک پاکستانی ہیں۔ ہمارے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے، ہمیں بڑا دلی افسوس ہے اس بات۔ بہت شکریہ، اور ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ یہ پرویز صاحب تھے، دعا گو ہیں پاکستان کے تمام لوگوں کے ساتھ مل کر۔ سوال ان کا یہ ہے، کیا ضمانت ہے نجات کی؟ بہت اہم سوال ہے۔ ہر شخص کو ایک دن اس دنیا کو چھوڑنا ہے۔ آپ کوئی بھی پاکستانی چینل دیکھیے، تقریباً 99% جو ہیں وہ جب حادثے کی بات کر رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب دعا کیجیے ان کی مغفرت کی۔ تو پرویز صاحب نے جو سوال اٹھایا ہے، کیا یہ دعا ہی رہتی ہے یا اس کا جواب بھی ملتا ہے؟ تو سب سے بڑا ذریعہ جو اسلام میں ہے وہ ہے قرآن اور احادیث۔ وحی اور وحی متنوع، دو طرح کی وحی ہے، قرآن اور پھر احادیث۔ تو پہلے میں چند احادیث آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، پھر کچھ آیات پر بھی بات کریں گے۔ تو جب کہا جاتا ہے مغفرت ہو، دعا کیجئے، تو دیکھنا یہ ہے سب کہہ رہے ہیں، سب سن رہے ہیں، لیکن تعلیمات کتب کیا کہتی ہیں؟ آئیے مغفرت کے تعلق سے، محاسبے کے تعلق سے میں آپ تمام احباب کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ کتاب ہے راہ عمل، مصنف ہے مولانا جلیل احسن ندوی۔ تو یہ احادیث کی کتاب ہے، اور یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ
آپ دیکھ لیجئے کہاں سے یہ اسلامک پبلیکیشنز ہیں پرائیویٹ لمیٹڈ، ان کی یہ کتاب ہے، اور یہ ہیں کوٹ سٹریٹ لوور مال لاہور پاکستان، ان کا ہیڈ آفس ہے۔ راہ عمل اب دیکھیے کہ اس میں کیا لکھا ہے، اس پر ہم دیکھتے ہیں۔ پہلی جو حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، پاکستان کے سارے چینلز کہہ رہے ہیں مغفرت کی دعا کیجئے، مغفرت کی دعا کیجئے، تو آئیے دیکھتے ہیں۔ آسان محاسبہ اور اس کے لیے دعا۔ اسلام کی 2 جلیل القدر ہستیوں کا نام یہاں پر ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعض نمازوں میں یہ دعا کرتے سنا، اے اللہ مجھ سے آسان محاسبہ کیجیو۔ تو میں نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آسان محاسبہ سے کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا، آسان محاسبہ یہ ہے کہ اللہ بندے کا اعمال نامہ دیکھے اور اس کی برائیوں سے درگزر کرے۔ پھر فرمایا، اے عائشہ، جس کا حساب لیتے وقت ایک ایک چیز خرید کی گئی تو اس کی خیر نہیں۔ اب تفسیر دیکھ لیجئے۔ قرآن مجید اور دوسری احادیث میں صاف طور پر یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ پر چلتے ہیں اور بدی کی طاقتوں سے لڑتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے ان کی زندگی کی مہلت ختم ہو جاتی ہے، تو قیامت میں اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کو معاف کر دے گا اور نیک کاموں کی قدر کرتے ہوئے انہیں جنت میں داخل کرے گا۔ لیکن جس شخص کے چھوٹے چھوٹے کاموں کی پڑتال اور پوچھ گچھ شروع ہو گئی تو وہ عذاب میں لازماً مبتلا ہو جائے گا۔ جس شخص، اب یہاں پر واضح طور پر لکھا ہے، پھر میں پڑھ رہا ہوں، بعض نمازوں کے بعد یہ دعا کرتے سنا، اے اللہ مجھ سے آسان محاسبہ کیجیو۔ اب یہ اس کے علاوہ دیگر احادیث اس میں اسی تعلق سے ہیں، آپ اس کتاب کو پڑھیے، آسان محاسبہ کیجیو۔ اور پھر یہ سیرت کی کتاب ہے الرحقیق المختوم، اور یہ نمبر 1 کتاب ہے احادیث پر نہیں، سیرت پر، معاف کیجئے گا، یہ نمبر 1 کتاب آئی تھی مقابلے میں۔ اب اس میں آخری دعا جو ہے وہ ذرا دیکھ لیجئے، لوگ شاید مطالعہ نہیں کرتے۔ اب یہاں پر آخری دعا ہے، اور میں صرف یہاں سے اس سے پڑھوں گا۔ یہ کتاب الرحقیق المختوم ہے اس کا نام، اگر میں پروناؤنس نہ ٹھیک کر پاؤں تو معذرت چاہتا ہوں۔ اب یہ جو چھپی ہے یہ سعودی عربیہ سے ہے، اور اس کو یہ پاکستان میں بھی اس کے پبلشرز ہیں، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو۔ اب یہاں پر صفحہ نمبر دیکھ لیجئے، 230 ہے۔ اب میں نے پہلے جو حدیث پیش کی ہے وہ آپ نے سن لی ہے، اب یہ آخری دعا ہے۔ دیکھیے، مسواک سے فارغ ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ یا انگلی اٹھائی، نگاہ چھت کی طرف بلند کی اور دونوں ہونٹوں پر کچھ حرکت ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کان لگایا تو آپ فرما رہے تھے، ان انبیاء، صادقین، شہداء اور صالحین کے ہمراہ جنہیں تو نے انعام سے نوازا، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کر اور مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے، اے اللہ رفیق اعلیٰ۔ آخری فقرہ 3 بار دہرایا اور اسی وقت ہاتھ جھک گیا اور آپ رفیق اعلیٰ سے حق ہوئے۔ اب یہ کتاب آپ کے سامنے ہے۔ اے اللہ مجھے بخش دے، آسان محاسبہ کیجیو، اکثر دعائیں کی آپ نے،
اور یہاں پر آخری دعا ہے اے اللہ مجھے بخش دے. تو یہ سیرت میں پہلی نمبر کی کتاب ہے جب مقابلہ ہوا سیرت کی کتابوں کا. تو جو لوگ تعلیم دے رہے ہیں وہ کسی انسان کی تعلیم دے رہے ہیں، کن کتابوں سے انہوں نے پڑھا ہے. اب بات کو پھر آگے بڑھاتا ہوں. ابھی تھوڑی دیر کے بعد جو قرآن سے آیات ہیں وہ پیش کروں گا. کینیڈا سے ہمارے ساتھ کالر ہیں، بات کرتے ہیں. جی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں براہ راست شو فضل ربی میں، بات کیجئے. ہاں جی سر. آج کا ٹاپک آپ لوگوں نے کہا کہ جنید جمشید صاحب پہ ہے، تو جو لوگ بھی ہیلو جی بات کیجئے. جی تو جو لوگ بھی سر آپ کے لحاظ سے کرسچینٹی کی تعلیم کے مطابق جو لوگ بھی حادثے میں شہید ہوئے ہیں، لائک مسلمان کہتے ہیں شہید ہوئے ہیں، تو آپ کے بارے میں ان کے جو اس میں کچھ نیک بھی تھے، جنید بھائی جیسے بھی تھے، اور لوگ بھی تھے تبلیغ پہ گئے ہوئے تھے، تو آپ کے بارے میں کرسچینٹی اس بارے میں کیا دیکھتی ہے ان لوگوں کو جنہوں نے زندگی میں رہ کے حضرت عیسیٰ کو خدا نہیں مانا لیکن ایک نیک مطلب اللہ کی راہ میں تھے، تو اس بارے میں کرسچینٹی کیا کہتی ہے؟ جی بالکل، بہت شکریہ. یہی بات جو نیکسٹ میں کرنے جا رہا تھا یہی تھی. اب آپ کے سامنے میں نے یہ 2 احادیث رکھی ہیں، اگر آپ نے یہ سنی ہے، پروگرام دیکھ رہے ہیں تو پہلی حدیث میں نے رکھی اور دوسری حدیث بھی رکھی جس میں آخری دعا ہے. تو لوگ کہہ رہے ہیں جی ان کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے. ان احادیث کے بارے میں آپ کچھ فرمانا چاہیں گے اگر آپ برا نہ منائیں تو؟ سر کن کے بارے میں نے سنا نہیں ہے. اچھا آپ نے سنا نہیں تو پروگرام سنیے گا اور پھر اس پر بات کیجئے گا. میں نے احادیث دی ہے جس میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی جلیل القدر ہستی، آپ دعا کیا کرتے تھے کہ آسان محاسبہ کیجئے گا. اور آخری ان کی دعا جو سیرت کی کتاب ہے جس کو اول انعام ملا حال ہی میں، آخری ان کی دعا تھی اور انہوں نے کہا اے اللہ میری بخشش کر دیجئے. یہ کتابیں بھی میں نے دکھائی ہیں تو آپ بعد میں بھی اس پر اظہار خیال کر سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے کال کیا. جی سر. آپ احادیث میں نے آپ کے سامنے رکھی مغفرت کے حوالہ سے. اب دیکھیے کہ قرآن کی جو آیات ہیں، احادیث میں نے رکھی آپ کے سامنے اور یہ مصدقہ ہیں اور دونوں کتب آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں. اب مغفرت کی دعائیں محاسبے کی، آسان محاسبے کی دعائیں تو ہیں، لیکن قرآن میں جب ہم دیکھتے ہیں تو کیا دعا کرنے سے مغفرت ہوگی؟ قرآنی آیات ہم دیکھتے ہیں جن میں لکھا ہے، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آپ کے سامنے میں سورتیں رکھوں گا. سورت 3 ہے اس کی 195 آیت ہے، سورت 2 ہے اس کی 143 آیت ہے، اور اس کے بعد سورت 41 ہے اور اس کی 46 آیت ہے. یہاں پر جو لکھا ہے وہ جو نیک کام کرے گا تو اپنے لیے اور جو برے کام کرے گا تو ان کا ضرر اسی کو ہوگا، اور تمہارا پروردگار بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. ان آیات کو جب آپ دیکھیں گے تو ان آیات کو پڑھنے کے بعد آپ جان جائیں گے کہ جو حساب کتاب ہے، محاسبہ ہے، وہ اعمال پر ہوگا. اب یہاں پر اعمال کی بات ہے، اور اگر کوئی شخص سورہ العصر کو دیکھے تو اس میں 4 شرائط بیان فرمائی گئی ہیں. ان 4 شرائط کے بغیر نجات نہیں ہے. سورہ العصر کی 4 شرائط ہیں، مختصراً بتا دیتا ہوں. اس میں ایمان کامل ہے، اعمال صالح ایمال ہیں، حق کی پیروی اور تلقین ہے، صبر کی پیروی اور تلقین ہے. 4 چیزیں ہیں. جتنے مستند علماء ہیں آپ ان سب کی تفسیر پڑھ لیجئے. جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب دعا کیجئے مغفرت کی، یہ شفاعتی دعا ہوتی ہے، اب اس کے لیے بھی میں آپ کے سامنے ابھی آیات رکھوں گا، لیکن ابھی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ نجات کے لیے اعمال تولے جائیں گے، اور قرآن میں بہت سی آیات ہیں جس کے اعمال نیک اعمال زیادہ ہوں گے. اب ایسا نہیں
کہ ایک جگہ پر کہا جائے کہ اعمال تولے جائیں گے اور پھر اس کے بعد قرآن کی جو دیگر آیات ہیں ان آیات کی اہمیت کم کر دی جائے. کچھ ایسے بھی احباب ہیں. اب ایک تو ان آیات میں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں نیک اعمال پر نجات ملے گی. اب اس کے بعد اگر آپ سورہ الاحزاب 5ویں آیت کو پڑھیں تو یہاں پر لکھا ہے پھر فرمایا اعمال پر نہیں بلکہ مواخذہ دل کے فعل پر ہوگا. اور پھر اگلی آیت ہے اس میں لکھا ہے جو قصد دل سے کرو اس پر مواخذہ ہے اور خدا بخشنے والا مہربان ہے. اب دیگر آیات بھی ہیں تو قرآن دو تصورات پیش کر رہا ہے. دونوں قرآن میں سے ہے آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. دیگر آیات بھی دے سکتا ہوں وقت مختصر ہوتا ہے. اعمال پر نجات سورہ العصر کی 4 شرائط پر نجات اور پھر آگے لکھا جو مواخذہ ہے وہ دل کے فعل پر ہوگا. جو دل میں قصد کیا ہے جو دل میں ٹھہرایا ہے اگر خدا کے کلام کے مطابق نہیں کیا کبھی بھی تو وہ اعمال جو ہیں ان پر پھر نجات کا دار و مدار ہے. اب یہ آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اور یہ متشابہ نہیں ہیں منسوخ نہیں ہیں. پہلے میں نے احادیث رکھی پھر میں نے آپ کے سامنے یہ آیات رکھی ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں ان سے بات کرتے ہیں پھر ہم دیگر پہلوؤں سے بھی دیکھیں گے. جی ہم براہ راست شو میں فضل ربی میں خوش آمدید کہتے ہیں. بات کیجئے آپ آن ایئر ہیں. سر فیاض بات کر رہا ہوں پاسٹر فیاض. کیسے ہیں سر؟ جی پاسٹر فیاض صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شریک ہیں. پاکستان میں جو المناک حادثہ ہوا ہے اس پر ہم بات کر رہے ہیں. شکریہ آپ ہمارے ساتھ شریک ہوئے. میں نے آپ سے درخواست کی تھی کہ آپ ہمارے ساتھ شریک ہو کر پاکستان کی سلامتی کے لیے جو غمزدہ خاندان ہیں ان کے لیے دعا کیجئے. تو شکریہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا ہے. اب میں چاہوں گا کہ تسلی کے لیے اگر آپ کچھ آیات کوئی پیغام بائبل میں سے دینا چاہیں اور اس کے بعد ہم چاہیں گے درخواست ہوگی کہ آپ دعا بھی فرمائیے گا. کیوں نہیں سر. سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا بہت شکریہ اس پروگرام کے لیے مجھے مدعو کرنے کے لیے. میں پورے دل سے آپ کا شکر گزار ہوں سر. جی آپ خدا کے خادم ہیں. ہاں جی تسلی کے حوالے سے بائبل کے اندر بہت سے حوالہ جات ہیں لیکن میں ایک دو آیت بائبل میں سے پڑھوں گا تسلی کے لیے. وہ لوگ جو اس پلین کریش کے اندر اس حادثے کے اندر جہاں بحق ہو گئے تاکہ ان کو کیونکہ ریئل تسلی جو حقیقی تسلی ہے وہ خدا کے کلام سے ملتی ہے. تو جب ہم یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب اور اس کی ہم 25 اور 26 آیت پڑھیں گے. میں نے یہ باتیں تمہارے ساتھ رہ کر تم سے کہی لیکن مدد کا یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہ تمہیں سب باتیں سکھائے گا. جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا. میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں اپنا اطمینان تمہیں دیے جاتا ہوں. جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا. تمہارا دل نہ گھبرائے نہ ڈرے. یہ یسوع مسیح ناصری نے یوحنا کی انجیل میں کہا ہے کہ جب ہم پریشانی سے مصیبتوں سے مشکلاتوں سے گزرتے ہیں تو اس نے کہا تمہارا دل نہ گھبرائے. اس نے کہا تم خدا پر ہی ایمان رکھتے ہو مجھ پر بھی ایمان رکھو کہ تمہارا دل نہ گھبرائے. اگر گویا کہ مشکل بہت بڑی ہے پریشانی بہت بڑی ہے. جب ہم پچھلے باب کے اندر یوحنا کی انجیل کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پر ایک سٹوری ہے اور یہ سٹوری جو ہے یہ لازرس شخص کی ہے اور اس کی 2 بہنیں تھی. ایک کا نام مارتا تھا اور ایک کا نام مریم تھے. اور اس کا بھائی ان بہنوں کا بھائی بہت بیمار تھا لیکن بھائی کی کچھ دنوں کے بعد بیماری کے سبب سے
وہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو جب یہ گن نیوز جو آتی ہے یسوع مسیح تک پہنچتی ہے تو یسوع مسیح تک یہ نیوز اس کے شاگرد پہنچاتے ہیں. اس نے کہا وہ شخص جس سے تو بہت پیار کرتا تھا وہ اب اس دنیا کے اندر نہیں رہا, مر گیا ہے. یسوع نے کہا انہیں خام کیا, خاموش کیا. اس نے کہا وہ سو رہا ہے, ہم اسے جا کر اٹھا دیں گے. جب یسوع مسیح بیتنیہ کے اندر آتا ہے, لوگوں کو واویلا کرتے ہوئے دیکھتا ہے, یہ لوگ اس باڈی کے پر رو رہے ہیں. تو مریم اور مارتا کا میسج یہ تھا کہ اگر خداوند تو یہاں ہوتا تو ہمارا بھائی نہ مرتا. تو اس نے کہا کیا تو جانتی ہے, کیا کہ تو یقین رکھتی ہے کہ قیامت اور زندگی میں ہوں. یسوع مسیح نے کہا قیامت اور زندگی میں ہوں. جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے گویا وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ ہے. تو یہ ایک بہت بڑے کمفرٹنگ ورڈ تھے اس فیملی کے لیے جو زخمی ہو گئے تھے. ہم جانتے ہیں کہ جو لوگ اس حادثے کے اندر جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے, جو اس فانی دنیا سے کوچ کر گئے, جب اگر ان کا ایمان خدا پر تھا, ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ خدا کی بادشاہ میں چلے گئے. اور وہ جو فیملی غم زدہ اس حادثے کی وجہ سے, ان کے لیے میرا یہ پیغام ہے. انہیں ٹی وی کے ذریعے سے ہم یہ پیغام دیتے ہیں کہ خدا آپ سے محبت کرتا ہے. خدا محبت کا خدا ہے اور وہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ اس سے پکاریں, وہ یقیناً آپ کو اس غمناک ذات واقعہ سے نکالنے کی قدرت رکھتا ہے. بہت شکریہ پاسٹر صاحب, آپ نے تسلی کا پیغام دیا. میری درخواست ہوگی کہ آپ مختصر دعا بھی کیجئے تاکہ خداوند سب کو تسلی عطا فرمائے. ناظرین دعا کریں گے. خداوند آسمانی باپ وفادار خدا, تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام میں پاک خداوند ہم تیرے پاس آتے ہیں ان تمام خاندانوں کے لیے جو اس حادثہ کے سبب سے زخمی ہوئے, جن کی فیملیز. پاک خداوند ہم ان ساری فیملیز کے لیے حضور سے دعا کرتے ہیں. ان ساری فیملی کو خداوند پاک خدا اپنا ہاتھ بڑھا کر تسلی دے, کیونکہ تیرے کلام میں لکھا ہے خداوند ہی نے زخم لگایا ہے اور خداوند ہی اسے شفا دے گا. پاک خدا یسوع کے نام میں ان ساری فیملیز کے لیے تیرا اطمینان جو تو نے مریم اور مارتا کو دیا, وہی اطمینان, وہی تسلی ان ساری فیملیز کے اندر کام کرے. اور ہم ملک پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں ان ساری طریقے کی قوتوں کو جو اندھیرے کی قوتیں اس ملک کے اندر کام کر رہی ہے, جو ابلیسی قوتیں کام کر رہی ہے. پاک خداوند ہم ان تمام قوتوں کو باندھ دیتے ہیں. اس ملک کے اندر, پاکستان کے اندر پیس آئے, خاموشی آ جائے. ہر طرح سے لڑائی جھگڑے افساد دہشت گردی کی قوتوں کو ہم یسوع کے نام سے باندھ دیتے ہیں. اور خداوند جب یہ پروگرام زندگی ٹی وی کے پلیٹ فارم سے اپریٹ کیا جا رہا ہے, جہاں کہیں بھی یہ آواز پہنچ رہی ہے, ان زندگیوں کے اندر تیرا اطمینان کام کرے. پاک خداوند چولے اور یسوع کے خادر نام سے مانگ لیتے ہیں, آمین. بہت شکریہ پاسٹر فیاض ہمارے ساتھ شریک تھے. آپ کے وقت دینے کے لیے شکریہ. خداوند آپ کو, آپ کی خدمت کو بھی بڑھائے. تو ناظرین, مغفرت کی دعاؤں کی بات کر رہے تھے تو میں نے آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھیں احادیث میں سے بھی, اور پھر قرآن کی چند آیات, ایک دو آیات اور میں آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں. سورہ البقرہ اور اس کی 225 آیت ہے, پھر 284 آیت ہے. اور یہ پہلے اعمال کی بات کی, پھر ہم بات کر رہے تھے کہ دل کا جو قصد ہے, دل میں جو باتیں کی جاتی ہیں ان سے حساب ہوگا. تو یہ میں آپ کے لیے پڑھ ہی دیتا ہوں. 284 آیت ہے, تم اپنے دلوں کی بات کو ظاہر کرو گے تو یا چھپاؤ گے تو خدا تم سے اس کا حساب لے گا. پہلے اعمال تھی, یہاں پر دل کی بات ہے. پھر وہ جسے چاہے مغفرت کرے اور جسے چاہے عذاب دے. تو یہ اس کے ہاتھ میں ہے, جسے چاہے مغفرت کرے, جسے چاہے عذاب دے.
تو ہم بات کر رہے ہیں مغفرت کی، تو اعمال ہیں، اس کے بعد دل کا قصد ہے، دل سے جو باتیں کی جاتی ہیں، پھر سورہ العصر کی 4 شرائط ہیں۔ تو اس ساری حالت میں ایک جو بات میں خدا کے بندے داؤد کی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ جب دکھوں میں سے گزرے تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا ہوا کہ میں نے دکھ اٹھایا تاکہ تیرے آئین سیکھوں۔ اچھا ہوا کہ میں نے دکھ اٹھایا تاکہ تیرے آئین سیکھوں۔ تو اس وقت پاکستان ہو، انڈیا ہو یا پوری دنیا کے لوگ ہوں، حضرت داؤد خدا کے بندے کی یہ بات کہ اچھا ہوا کہ میں نے دکھ اٹھایا تاکہ تیرے آئین کو سیکھوں۔ تو خدا کا کلام اس سلسلے میں کیا کہتا ہے، یہ سلائیڈ دوبارہ دکھائیے۔ خدا کا کلام کیا کہہ رہا ہے، اگر تم میں کوئی مصیبت زدہ ہو تو دعا کرے، اگر تم میں کوئی مصیبت زدہ ہو تو دعا کرے، خدا کے کلام کے مطابق دعا کرے۔ اب دعا کی جب بات کی جاتی ہے، دعا خداوند نے کہا ہے مانگو تو دیا جائے گا، لیکن جب ہم حضرت داؤد ہی کی بات کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا اگر میں گناہ کو اپنے دل میں رکھتا تو خدا میری نہ سنتا۔ اگر میں گناہ کو اپنے دل میں رکھتا تو خدا میری نہ سنتا۔ آپ کی دلی حالت کیا ہے، میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی یہ صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ علامہ اقبال نے دل کی حالت کی بات کی تو خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے اگر میں گناہ کوئی بھی جو خدا کے کلام کے منافی چلنے والے ہیں، متضاد چلنے والے ہیں، وہ گناہ میں ہیں، وہ صغیرہ ہو چاہے کبیرہ ہو، دعا کیجئے مغفرت ہو جائے۔ تو خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے دعا کرنے کے لیے پہلے دل آپ کا درست ہونا چاہیے۔ اگر آپ گناہ آلودہ زندگی گزار رہے ہیں، اگر آپ کے اندر بھی ناپاکیاں ہیں، سازشیں ہیں، حسد ہیں، بغض ہیں، لوگوں کے خلاف آپ سازشیں کرتے ہیں، اور پھر آپ یہ کہیں لالچ آپ کے اندر ہے، آپ یہ کہیں کہ آپ کے لیے آپ مغفرت کی دعا کریں اور وہ سنی جائے گی، خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے اگر دعا تو کر سکتے ہیں لیکن وہ سنی نہیں جائے گی۔ کرتے ہیں لوگ دعائیں چرچز میں، مساجد میں، مندروں میں، دیگر جگہوں پر۔ اگلی بات جو بائبل میں ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو خدا کے گھر میں دعا کرنے جائے اور تجھے یاد آ جائے کہ تیرے بھائی کے ساتھ تیری عداوت اور جھگڑا ہے، گناہ، اور پھر بھائی کے ساتھ جو بھی آپ کے قریبی تعلق رکھنے والے دوست احباب بہن بھائی ہیں، رشتہ ہے، خونی رشتہ ہے یا دیگر خاندان کے لوگ ہیں، اگر تجھے یاد آ جائے کہ تیرے دل میں عداوت ہے، تو نے لڑائی کی ہے اور تیرا تعلق تیرے بھائی کے ساتھ بحال نہیں ہے، تو خدا تیری دعا کو نہیں سنے گا۔ سارے چینلز پر کہا جا رہا ہے مغفرت کی دعا کریں، مغفرت کی دعا کریں، لیکن دعا کے جو تقاضے اور شرائط پیش کی گئی ہیں کلام خدا میں، آپ کرتے رہیے دعا۔ یسایہ نے لکھا تھا کہ خدا کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا جو بچا نہ سکے، اور اس کا کان بھاری نہیں ہو گیا جو سن نہ سکے، لیکن تمہارے گناہوں نے تمہارے خدا اور تمہارے درمیان میں ایک دیوار کھڑی کر دی ہے کہ تمہاری دعائیں جواب کے بغیر ہیں۔ پھر آپ کہتے رہیے پوری دنیا کو کہ مغفرت کی دعا کیجئے، اور یہ میں بلا امتیاز بات کروں، خدا کا کلام سب کے لیے ہے۔ اگر کسی کتاب کو آپ الہامی کہتے ہیں تو اس پر کسی مذہب کی اجازت داری نہیں، اگر وہ الہامی ہے، خدائی کتاب مانتے ہیں تو وہ سب کے لیے ہے، کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے اس کا۔ اور آگے سنیے پھر کس کی دعا سنی جاتی ہے۔ راست باز کی دعا سے لکھا ہے بہت کچھ ہو سکتا ہے، جس کا تعلق خدا کے ساتھ درست ہے
اور پھر آپ کہتے ہیں مغفرت کی دعا کیجئے. تو دعا کے بارے میں خدا کی تعلیم تو پہلے جان لیجئے. اس نے دعا مانگنے کے جو طریقہ کار ہمیں دیے ہیں، کیا ہماری نگاہ ادھر جاتی ہے یا نہیں؟ ہمارے ساتھ ایک اور ہمارے مہمان ہیں، ان کے ساتھ بات کرتے ہیں. میں نے دعوت دی تھی جناب محترم پاسٹر پرویز کھوکھر صاحب کو کہ اس المناک حادثے پر وہ ہمارے ساتھ شریک ہوں. تو پاسٹر پرویز صاحب، آپ اس المناک حادثے میں غم ہے، دکھ ہے، کیا پیغام دینا چاہیں گے کلام خدا میں سے پوری دنیا کو؟ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے ہیں آپ؟ ہاں جی، میں بالکل خیریت سے ہوں. یہ بہت بڑا حادثہ اور بہت بڑا دکھ ہے کہ بہت ساری قیمتی جانیں اس حادثے میں ضائع ہو گئی، اس حادثے میں اس دنیا سے کوچ کر گئی، شہید ہو گئی. دعا کے تعلق سے ابھی آپ کہہ رہے تھے، اور یہ بڑا ہی ضروری ہے کہ غم زدہ اور دکھی لوگوں کے لیے اس تسلی کے لیے دعا کی جائے. میں ایک آیت پڑھنا چاہوں گا جو خدا کی زندگی بخش کلام میں سے ہے. جی تھوڑا سی جو آواز ہے وہ اپنے ٹیلی ویژن کی بند کر دیجئے. اچھا، بہت شکریہ آپ کا. جی پاسٹر پرویز صاحب. جی میں بالکل خیریت سے ہوں، اور میں آیت آپ پڑھنا چاہتے تھے؟ بہت ہی میں دکھی ہوں، اور میں خدا کے کلام سے یہ آیت پڑھنا چاہتا ہوں کہ اعمال کی کتاب اور اس کے 17 باب کی 30ویں آیت میں لکھا ہے، بس خدا جہالت کے وقتوں سے چشم پوشی کر کے اب سب آدمیوں کو ہر جگہ حکم دیتا ہے کہ توبہ کریں، کیونکہ اس نے ایک دن ٹھہرایا ہے جس میں وہ راستی سے دنیا کی عدالت اس آدمی کی معرفت کرے گا جسے اس نے مقرر کیا، اور اسے مردوں میں سے جلا کر یہ بات ثابت کر دی ہے. آج اس سے پہلے کہ اس دنیا سے جی پرویز صاحب جاری رکھیے. جی آج آپ کے اس پیغام کی وساطت سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ زندگی جو اتنی انسرٹن ہے، ہم نہیں جانتے کہ کیا ہوگا، لیکن خدائے بزرگ و برتر کا ارشاد ہے اور پاک کلام یہ بتا رہا ہے کہ سب آدمیوں کو ہر جگہ حکم دیتا ہے کہ توبہ کریں. آج کسی وقت بھی زندگی کی شام تمام ہو سکتی ہے، اور ایک سچی توبہ ہی ہمیں خدائے حقیقی کے پاس معافی کے وسیلہ سے پہنچا سکتی ہے. کیونکہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا، اور موت کا دن مقرر ہے، کیونکہ عبرانیوں کے 9 باب کی 27ویں آیت میں لکھا ہے، اور جس طرح آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے، اس سے پیشتر کہ ہم عدالت کو فیس کریں، عدالت کا سامنا کریں، اس موت کو دیکھنے سے پہلے ہر ایک شخص، خواہ وہ کسی مذہب کا ہو، کسی دین سے اس کا تعلق ہو، سب آدمیوں کو ہر جگہ حکم دیتا ہے کہ توبہ کریں، اور ایک سچی توبہ ہی ہمیں اپنے خالق کے حضور معافی اور مغفرت کے لیے تیار کر سکتے ہیں. بہت شکریہ پاسٹر صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. مغفرت اور معافی خدا ہی دے سکتا ہے، اور میں آپ تمام احباب کے سامنے جو پاکستان کے سارے چینلز دیکھ رہے ہیں، جی آپ مغفرت کی دعا کیجئے. مغفرت کی دعا شفاعتی دعا ہے. تو سیرت السرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلد اول مولانا سید
अबू अली मादूदी, अदारा तर्जमानुल कुरान, लाहौर से छपी है। अब ये देखिए, यहाँ पर जो शफात का काम है, उन्होंने एक पूरा चैप्टर इस नाम किया हुआ है। तो वो उनकी बात मैं नहीं करूँगा, चूँकि बहुत से लोग उनके जो अकीदे के तसव्वुरात हैं, बहुत से लोग उनसे इत्तेफाक नहीं करते, बहुत से करते हैं। लेकिन कुरान की जो आयत है उससे तो शायद बल्कि यकीनन तमाम मकतबा फ़िक्र में से कोई भी इख्तलाफ नहीं कर सकता। ये सूरह अल-ज़मर है। यहाँ पर देखिए जो शफात की बात की जा रही, क्या इस खुदा को छोड़कर उन लोगों ने दूसरों को शफी बना रखा है, शाफे बना रखा है? उनसे कहो कि क्या वो शफात करेंगे, खा उनके इख्तियार में कुछ ना हो और वो समझते भी ना हो। कहो शफात सारी की सारी अल्लाह के इख्तियार में है, आसमानों और ज़मीन की बादशाही का वही मालिक है, फिर उसी की तरफ तुम पलटाए जाने वाले हो। सारी, कहो शफात सारी की सारी अल्लाह के इख्तियार में है। अब सूरह अल-ज़मर है और ये आयात हैं 43 to 44। अब इसके बाद वो नीचे भी लिखते हैं सूरह अल-नजम में, आसमानों में कितने ही फरिश्ते मौजूद हैं, उनकी शफात कुछ भी काम नहीं आ सकती जब तक के, तो सारी उसके हाथ में है। और शफात कबूल कौन सी हो सकती है? ये कुरान की आयत है। अल्लाह ताला किसी ऐसे शख्स के हक में उसकी इजाज़त ना दे जिसके लिए वो कोई अर्ज़ सुनना चाहे और उसको पसंद करे। अल्लाह के इख्तियार में है, कोई अर्ज़ गुजारिश सुनना चाहे, अल्लाह ऐसे शख्स के हक में, यहाँ पर ये वाज़ेह है, अल्लाह ताला किसी ऐसे शख्स के हक में जिसकी इजाज़त ना दे, तो अल्लाह इजाज़त दे तो फिर शफात हो सकती है। और उसके बाद फिर एक और अहम आयत उन्होंने लिखी है, यहाँ पर अल-रद से है, और जब अल्लाह किसी कौम की शामत लाने का फैसला करे तो फिर वो किसी के टाले नहीं टल सकती, ना अल्लाह के मुकाबले में ऐसी कौम का कोई हामी और मददगार हो सकता है। अब वाज़ेह बात है, अगर अमाल को देखा जाए तो यहाँ पर शफात की बात की जा रही है। मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि शफात सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। अब ये जो शफात का काम है, मग़फ़रत का काम है, वो मैंने अहादीस और कुरानी आयात आपके सामने रखी हैं। अब मैं बाइबल मुक़द्दस में से आपके सामने रखना चाहता हूँ चंद बातें, और पास्टर परवेज़ साहब आपसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप इस पर रोशनी डालिए। यूहन्ना की अंजील पहला बाब और 12वीं आयत है, खुदा के ख़ानदान में जाने की राह। और उससे पहले यूहन्ना की अंजील में ही हम देखते हैं पहले बाब में, और फिर हम सूरह मरियम में, सूरह अल-माइदा में देखते हैं। वहाँ पर लिखा है ईसा मसीह कलमत अल्लाह, और यूहन्ना कहते हैं कलाम मुजस्सम हुआ, इंसान बनकर आया, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल, और जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। हमेशा की ज़िंदगी उन्होंने फरमाया, मैं इसलिए आया हूँ कि तुम ज़िंदगी पाओ और कसरत से पाओ। तो पास्टर साहब, यीशु मसीह कलाम मुजस्सम, उन पर ईमान लाए बगैर क्या कोई खुदा की बादशाहत में दाखिल हो सकता है? 2 मिनट में बताइए, फिर मैं इख्तिताम करूंगा। जी, कलाम मुकद्दस की बड़ी वाज़ेह तालीम यही है कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, और ये बात बड़ी वाज़ेह है कि सिर्फ वही राह है और वही हक है, सच्चाई वही है। और जिंदगी पाने के लिए जब तक कोई इस राह से ना गुजरे, और वो इसलिए दरमियानी बनकर आया, और उसने वाज़ेह तौर पर ये बात कही खुदावंद यीशु मसीह ने कि मेरे बगैर कोई बाप के पास पहुंच नहीं सकता। बहुत शुक्रिया। मेरे बगैर कोई आसमान की बादशाहत में पहुंच नहीं सकता। सिंध से हमारे साथ एक कॉलर हैं, इनसे बात करते हैं। जी, हमारे पास वक्त तकरीबन ख़त्म हो गया, जल्दी से अपनी बात कीजिए।
ڈاکٹر ڈینیل خوش آمدید اور شکریہ، جو ہے نا مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے آپ سے بات کر کے. جی شکریہ. جو ہے نا بہت افسوس ہوا یہ جو حادثہ ہوا پاکستان میں، جس میں 47 لوگ جو جاں بحق ہوئے، اور اسلامک نظریے سے تو اس کو شہید مانا جاتا ہے. میں آپ سے یہ کوشچن کروں گا کہ اس مسیحت میں مطلب اگر حادثاتی طور پہ کوئی واقعہ پیش آئے تو اس کو کیا کہیں گے؟ شہید کہیں گے یا کچھ اور؟ جی بہت شکریہ پاسٹر پرویز صاحب. وقت ہمارے پاس تقریباً ختم ہو گیا. وہ کہہ رہے ہیں جی شہید کہیں گے یا کیا؟ اچھا تو جناب ہمارا وقت تقریباً ختم ہو گیا ہے، اور یسوع مسیح نے فرمایا راہ، حق اور زندگی میں ہوں، میرے وسیلہ کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں آ سکتا. یہ جو شہادت کی بات کی ہے، اس سے میں اسلامی تصور یہ ہے، شہید کیوں کہہ دیتے ہیں دوسرے لوگوں کو، کہ جو شہید ہے وہ سیدھا خدا کی حضوری میں پہنچ جاتا ہے. یہ تصور ہے اسلام میں، اور اس کی قرآن میں کوئی اس کی تفسیر جو ہے وہ مختلف طرح سے ہمیں ملتی ہے. میں اس طرف آج نہیں جانا چاہتا. تو آسمان پر جانے کی راہ میں نے پہلے بیان فرمائی ہے. قرآن میں سے اعمال ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دل کے جو قصد ہے، خواہشات ہیں، وہ ہیں. جنید جمشید نے گایا تھا دل دل پاکستان. آئیے اسی کے ساتھ اختتام کرتے ہیں. ایسی زمین اور آسمان ان کے سوا جانا کہاں، بڑھتی رہے یہ روشنی، چلتا پاکستان دل دل پاکستان جان جان، پاکستان دل دل پاکستان جان جان، پاکستان. بہت شکریہ. یسوع مسیح اسلام کے پیغمبر، مسیحیت میں ان کو خداوند مانا جاتا ہے. ان کا یہ دعویٰ راہ، حق اور زندگی میں ہوں. دیکھو میں مر گیا تھا، اب زندہ ہوں اور ابدالآباد زندہ رہوں گا. جو میری پیروی کرے گا، جہاں میں ہوں وہاں وہ بھی ہوگا. اور لکھا ہے کلام خدا میں وہ باپ کی داہنی طرف بیٹھا ہوا ہے. ان کے الفاظ زندگی، گناہوں کی معافی، خداوند کی بادشاہت میں قبولیت، یہ پیغام ہے. جنید جمشید اور دیگر لوگ اس دنیا سے چلے گئے. ہماری آخرت کہاں گزرے گی؟ فقط ایمان ہی ہے یا اس کی ضمانت بھی مل سکتی ہے اس زمین پر؟ میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں اور خود بھی کہ یسوع مسیح کے وعدے سچے ہیں. وہ مردوں میں سے جی اٹھے ہیں، آسمان پر ہیں اور فرما رہے ہیں میں اس لیے آیا ہوں کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت سے پاؤ. انتخاب ہمارا ہے. خداوند پاکستان کی سلامتی رکھے، برکت دے، خوشحالی آئے اور غمزدہ خاندانوں کو اپنی تسلی عطا فرمائے. اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں آپ کا میزبان دانیال.